السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے ایمان کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے ایمان کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا افسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا افسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جن کو ہوتی ہے محبت ان کو پھر اسی میں مزہ آتا ہے۔ قابل قدر صدر محترم، معزز علماء، قراء، حفاظ کرام اور عزتوں کے مستحق سامعین اکرام، عزیز طلباء، پردے میں بیٹھی خواتین امت، ماں اور بہنوں، میں اپنی بات کو شروع کرنے سے قبل پہلے آج کی اس مجلس مبینہ کے جو دلہا ہیں ان کے استاد محترم جناب قاری نعیم احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خیر مقدم کرتا ہوں کہ جن کے جہد مسلسل سے، جن کی پیہم سعی اور کوششوں سے آج اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو اپنے عظیم الشان کلام سے نوازا، اور مبارکبادی کے مستحق ہیں بچے کے گھر والے بھی، ان کے خاندان والے بھی اور بستی والے بھی، اور بچہ بھی قابل مبارک ہے کہ اس نے اپنے سینے میں اللہ جل جلالہ کے عظیم الشان قرآن کو محفوظ فرمائے۔
یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کا اور کوئی دوسری نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عزیزان محترم، آج کا یہ دعائیہ پروگرام جو ختم حفظ قرآن کے نسبت پر منعقد کیا گیا ہے، آج کی یہ مجلس مبینہ جو حفظ قرآن کی تکمیل کی نسبت پر سجائی گئی ہے، یہ سچی بات ہے کہ یہ بہت اہم ہے، اور اس مجلس مبینہ کی اہمیت بہت بڑھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس مجلس مبینہ کا تعلق اس دعائیہ پروگرام کی نسبت شہنشاہوں کے شہنشاہ رب کائنات کے عظیم الشان قرآن سے ہے، جو قرآن کتاب ہدایت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا، جو ضابطۂ حیات ہے، منشور حیات ہے، دستور حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ یہ وہ عظیم الشان کلام ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا سنانا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اور جس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، جس سے عقیدت و محبت رکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ عظیم الشان کلام الہی ہے، جو بندہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اپنی زندگی قرآن کریم کے اصول اور اس کے ضوابط کے مطابق گزارتا ہے، تو یہ قرآن اسے عزتیں دلاتا ہے، یہ قرآن اسے فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے، یہ قرآن اسے بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، یہ قرآن اسے سلطنت و حکومت کا مالک بنا دیتا ہے، یہ قرآن اس کی زندگی کے رخ کو پلٹ دیتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کس طریقے سے فرش سے عرش پر پہنچاتا ہے، کیسے تخت و تاج کا مالک بناتا ہے، کیسے بلندیوں پر پہنچاتا ہے، آپ توجہ رکھیں، سنتے چلیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ قرآن کیسے فرش سے عرش پر پہنچاتا ہے، کیسے تخت و تاج کا مالک بناتا ہے، کیسے زندگیوں کو پلٹتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر کے اندر تشریف فرما ہے، ایک مہمان آ گئے، آپ نے مہمان کو بٹھایا، مہمان کے اعزاز و اکرام کے لیے باندی سے کہا کہ گھر کے اندر جو کچھ ہو وہ مہمان کے لیے پیش کریں۔ گھر کے اندر شوربے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، باندی نے اسی شوربے کو گرم کیا اور گرم کر کے اس کو پیالے میں رکھ کر مہمان کی خدمت میں لانے کے لیے جو چلیں، دروازے میں جو پہنچی، بے توجہی کی وجہ سے پاؤں اٹکا، شوربہ نیچے گرا اور شوربے کی کچھ چھینٹیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر پر پڑی، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر شوربہ گرم ہو جسم پر پڑے جسم کو جلاتا ہے۔ جو ہی وہ چھینٹیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن مبارک پر پڑی، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے غصے کی وجہ سے باندی کی طرف دیکھا، باندی سمجھ گئی کہ آپ کو غصہ آ گیا، آپ جلال میں آ گئے، لیکن وہ باندی آپ کی زندگی کے اصول سے واقف تھی، آپ کی زندگی کے ضوابط سے واقف تھی۔ جو ہی آپ نے غصے اور جلال کی وجہ سے اس باندی کی طرف دیکھا، باندی نے اللہ کے عظیم الشان قرآن کی وہ آیت کا ٹکڑا پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے
ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا. باندی نے پڑھا والکاظمین الغیظ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں باندی کی زبان سے. جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا سنا تو فوراً فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا. باندی سمجھ گئی کہ موقع اچھا ہے. باندی نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ اس آیت کریمہ کا اگلا ٹکڑا پڑھا والعافین عن الناس، ایمان والے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے باندی کی زبان سے جب آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا سنا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جا میں نے تیری غلطی کو معاف کر دیا. باندی نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ سمجھ گئی کہ آج موقع اچھا ہے، فائدہ اٹھایا جائے. قرآن کریم کی اسی آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھتی ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو بے حد پسند کیا کرتا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے باندی کی زبان سے جب قرآن کریم کی آیت کا اگلا یہ ٹکڑا سنا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا ہے. عزیزان گرامی ذرا سوچیں، اسی لمحہ غصے میں ہیں، اسی لمحہ جلال سے کی وجہ سے باندی کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن باندی نے جب قرآن کریم کی آیت پڑھی غصہ جاتا رہا، جلال ختم ہو گیا اور اسی لمحہ باندی کی غلطی کو معاف کر کے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا. یہ لوگ قرآن سنتے تھے، زندگیوں کو بدلتے چلے جایا کرتے تھے. اگر آج بھی ہماری زندگی میں قرآن کریم سے اگر عملی تعلق ایسا پیدا ہوگا، اللہ ہماری بھی زندگیاں بدلے گا، اللہ ہماری زندگیوں کے رخ کو بھی پلٹے گا، اللہ ہمیں بھی عزتیں دے گا، اللہ ہمیں بھی بلندیوں پر پہنچائے گا، اللہ ہمیں بھی تخت و تاج سے نوازے گا. لیکن آج ہمارا قرآن کریم سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، قرآن کو ہم نے پیچھے چھوڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہوتے چلے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات کو دیکھیے گا کہ ایمان سے پہلے کیا تھے اور ایمان لانے کے بعد کیا بنے. قرآن کریم نے ان کی زندگی میں کیا انقلاب پیدا کیا، قرآن کریم نے ان کی زندگی کی رخ کو کس طریقے سے پلٹا. سچی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب توحید کا پیغام سنایا تو کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے. جو آپ کو صادق کہا کرتے تھے آپ کو کاذب کہنے لگ گئے، جو آپ کو امین کہتے تھے آپ کو کاہن کہنے لگ گئے، اور جو آپ کو حکم اور فیصل کہا کرتے تھے آپ کو ساحر کہنے لگ گئے، جو آپ کو حکیم کہتے تھے وہ آپ کو شاعر کہنے لگ گئے، جو آپ کے گلے میں ہار ڈالتے تھے آپ کے گلے میں رسیاں ڈالنے لگ گئے، اور جو آپ کے اوپر پھول پیش کیا کرتے تھے آپ پر پتھر برسانے لگ گئے، اور جو آپ کے راستے میں اپنی پلکی بچھایا کرتے تھے اور فخر محسوس کیا کرتے تھے وہ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھانے لگ گئے. جب یہ مخالفت تھی اور ان مخالفین میں سے ایک عمر بھی تھے، ایک دن کہنے لگے یہ روز روز کا کیا جھگڑا، آج میں اس قصے کو تمام ہی کر دیتا ہوں. تلوار اٹھائی اور نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے چلے. راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے ہاتھ میں تلوار دیکھی، خیریت معلوم کی اور کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے. عمر کہنے لگے کہ آج اس کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں. حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کے قصہ تو بعد میں نمٹانا، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کو دیکھیے گا، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں. اتنا سننا تھا، غصے میں بھر گئے اور وہیں سے پلٹے بہن کے گھر پہنچے. بہن اور بہنوئی کسی صحابی سے قرآن کریم کی آیتیں سیکھ رہے تھے. عمر کی کانوں میں کچھ آواز پڑ جاتی ہے، غصے کے عالم میں گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر میں داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ تم نے اپنا ایمان بدل دیا، اپنا دین بدل دیا. بہنوں نے کہا اگر وہ دین حق ہو، یہ کہنا تھا کہ پہلے سے ہی غصے میں تھے. بہنوئی کا یہ جملہ سن کر اور تیش میں آ گئے، بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. اللہ نے قوی بدن تو دیا تھا ہی، بہنوئی کو زمین پر پٹخ دیا. بہن اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے آئی، بہن کے منہ پر تماچا مارا. تماچا مارتے ہی
بہن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بہن جرأت کے ساتھ سامنے آ گئی اور کہنے لگی اے عمر جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا میں نے بھی دودھ پیا ہے. تو میرے جسم سے جان نکال سکتا ہے, میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر سکتا ہے, لیکن ہمارے دلوں سے ایمان نہیں نکال سکتا ہے. بہن کے اس جملے نے بھائی کے دل کو گھائل کر دیا. حضرت عمر بولے دکھاؤ مجھے بھی تم کیا پڑھ رہی تھی. کہنے لگی آؤ ہم تمہیں سناتے ہیں. انہوں نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھنی شروع کی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, اور جب اس پر پہنچی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, حضرت عمر سے رہا نہ گیا, دل دے بیٹھے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. یہ قرآن وہ عظیم الشان کلام ہے جو زندگیوں کو پلٹ دیا کرتا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بلکہ اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی دولت ایمان کے بعد قرآن ہے. میرے عزیزات نے گرامی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان کے اندر داخل ہوئے تو 40واں نمبر تھا. 39ویں نمبر پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے اندر داخل ہوئے, لیکن رب کائنات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا اونچا کیا کہ امت میں دوسرے نمبر پر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امت میں دوسرے نمبر پر جو آئے, کیا وجہ تھی, کیا بات تھی کہ 40ویں نمبر پر ایمان میں داخل ہو رہے ہیں لیکن امت میں دوسرے نمبر کا درجہ ہے. اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کلام الہی سے بے پناہ نسبت تھی, کلام الہی سے بے پناہ شغف تھا, بے پناہ محبت تھی. جب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے ہذا کلام ربی, ہذا کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. پھر اللہ کے یہاں یہ مقام ملا کہ 16 مواقع ایسے ہیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے قرآن کریم کے مطابق نکلی. کان رائیہ موافقۃ للوحی والکتاب, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام بیان کرتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے. پھر فرمایا کہ عمر کی زبان حق بولتی ہے, عمر جس راستے سے نکل جاتے ہیں شیطان اس راستے پر بھٹکتا بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کا یہ مقام بیان کرے, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کے یہ مقام کو بیان کرے, ان کی زبانی بات سنیے. دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں, ایک پہاڑی پر چڑھتے ہوئے رک جاتے ہیں, وادی میں پیچھے کو دیکھنے لگتے ہیں, آپ کے پیچھے بڑا لشکر ہے, آپ کے رکنے کی وجہ سے وہ لشکر بھی رک جاتا ہے. کسی نے کہا خیریت تو ہے حضرت, آپ کے پیچھے بڑا لشکر ہے, چلچلاتی دھوپ کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, آپ رکے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں جس وادی میں میں اسلام لانے سے پہلے, قرآن سے وابستہ ہونے سے پہلے اپنے اونٹوں کو چرانے آیا کرتا تھا. مجھے اونٹوں کو چرانے کا تجربہ بھی نہیں تھا, میرے اونٹ بھوکے بیٹھ جایا کرتے تھے. میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا تھا, کوستا تھا اور یہ کہا کرتا تھا اے عمر تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے, تو زندگی کیسے گزارے گا. میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں اور اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خلیفہ بنایا, امیر المومنین بنایا, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت عطا فرمائی. یہ حکومت کس وجہ سے ملی, یہ خلافت کس وجہ سے ملی, امیر المومنین کس وجہ سے بنے جن کو اونٹ بھی چرانے نہیں آیا کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر اللہ نے حکومت دی.
یہ قرآن کی بدولت، اسی قرآن کو زندگی میں اتارنے کی وجہ سے، اسی قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنے کی وجہ سے، اس سے سچی محبت کرنے کی وجہ سے، اس کو سمجھنے کی وجہ سے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام دیا۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہ مقام دیا کہ زمین نے آپ کا حکم مانا، پانی نے آپ کا حکم مانا، آگ نے آپ کے حکم کو مانا، ہوا نے آپ کے حکم کو مانا۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے قریب سے آگ نکل آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ جائیں اس آگ کو وہیں پر پہنچا کر آئیں جہاں سے یہ آگ نکل کر کے آئی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اپنے کپڑے کا چابک بناتے ہیں اور اس آگ کو اس طریقے سے مارنا شروع کرتے ہیں جیسے جانوروں کو مارا کرتے ہیں، اور وہ آگ بالآخر وہیں جاتی ہے جہاں سے نکل کر کے آئی تھی۔ گویا کہ آگ نے آپ کے حکم کو مانا۔ آپ مدینہ طیبہ میں ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا یا ساریۃ الجبل، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں میل دور دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہوا نے آپ کے حکم کو، آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچایا، ہوا نے آپ کے حکم کو مانا۔ دور فاروقی میں ایک مرتبہ زمین پر زلزلہ آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمین پر پاؤں مارا، زمین پر ایڑی ماری اور کہا ہے زمین تو ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عادلوں کو قائم نہیں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا، زمین نے آپ کے حکم کو مانا۔ فاتح مصر نے آپ کے نام خط لکھا کہ یہ دریائے نیل جب تک نہیں چلتا ہے، جب تک نہیں بہتا ہے، جب تک اس کے اندر نوجوان لڑکی کو نہ ڈال دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا اور اس کے اندر لکھا اے دریا اگر تو اپنے حکم سے چلتی تھی تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی تھی تو خطاب کا بیٹا عمر تجھے حکم دیتا ہے تو رواں ہو جا۔ اس خط کا ڈالنا تھا کہ وہ دریا اس دن سے اور آج تک اپنے آبتاب کے ساتھ اسی روانی کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو حکم دیا، شاعر یہ مقام دیا۔ شاعر نے کہا کہ جب تو نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، جب تو نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریاؤں کو، دریا راستے چھوڑ دیتا تھا۔ یہ مقام تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ اسی قرآن کی بدولت اللہ نے یہ مقام دیا، حضرات صحابہ کو اللہ نے یہ مقام سے نوازا اور اس مقام پر پہنچایا اس قرآن کی بدولت کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پھر مخلوق خدا اطاعت پر آ گئی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قافلے سے بچھڑ گئے، دور رہ گئے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر کو دیکھا اور شیر کو خطاب کر کے فرمایا اے شیر میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، قافلے سے دور ہو گیا ہوں، تجھے انسانوں کی بو محسوس ہو جاتی ہے، مجھے قافلے تک پہنچا کر کے آ۔ وہ شیر یہ سن کر تم ہلاتا ہوا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آتا ہے، آپ کو اپنے اوپر سوار کرتا ہے اور قافلے تک پہنچا کر کے آتا ہے۔ یہ مقام حضرات صحابہ کو کیسے ملا؟ یہ مقام حضرات صحابہ کو کس نے دیا؟ اسی قرآن نے دیا، صاحب قرآن نے دیا۔ چونکہ قرآن جس طریقے سے خود معزز ہے اسی طریقے سے اپنے پڑھنے والوں کو بھی معزز بنا دیتا ہے۔ میرے عزیزو یہ قرآن کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، بلکہ بڑی نعمت ہے۔ جب قرآن کی وجہ سے دل کے اندر قوت ایمانی بھر جاتی ہے تو پھر قوت جسمانی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، چونکہ قوت ایمانی ہر حال میں قوت جسمانی سے اعلیٰ ہوا کرتی ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، لاکھوں سے مقابلہ ہے، گھیرے میں گھرے ہوئے ہیں، کئی گھنٹے ہو گئے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا گھوڑا اتنا تھک گیا کہ اب گھوڑے کے اندر پاؤں اٹھانے کی سکت بھی باقی نہ رہی۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ گھوڑا تھک گیا ہے، اب گھوڑا بھاگ نہیں سکتا ہے، دشمنوں نے گھیرے کو تنگ کرنا شروع کیا۔
حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے لیے جب حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں، اس طریقے سے تو مجھے گرفتار کر لیں گے، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پیشانی کی طرف کو گھوڑے کی جھکتے ہیں، پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور گھوڑے کے کان میں کہتے ہیں، اے گھوڑے تھوڑی دیر اور میری مدد کر، ورنہ میں نبی علیہ السلام روز اطہر پر جا کر تیری شکایت کروں گا۔ یہ جملہ گھوڑے نے سنا اور ہنہنایا، اس طریقے سے بھاگنا شروع کیا جیسا کہ نئے سرے سے جان آ جاتی ہے اور پورے حصار کو توڑ کر گھوڑا باہر نکل آتا تھا۔ یہ ہے قوت ایمانی، یہ قوت ایمانی کہاں سے ملی؟ یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ عزتیں کس سے ملی؟ یہ اسی قرآن اور صاحب قرآن کی بدولت ملی، یہ اسی قرآن کی وجہ سے قوت ایمانی ملی، یہ اسی قرآن کی وجہ سے مقام ملا، اور یہ حکومت اور یہ تخت و تاج اسی قرآن کی بدولت ملا، اور اسی قرآن کی وجہ سے فرش پر سے عرش پر پہنچے۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن وہ لازوال نعمت ہے جو اپنے پڑھنے والے کو معظم بنا دیا کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کو بلندیوں پر پہنچا دیا کرتی ہے، اور اپنے پڑھنے والے اور اپنے اوپر عمل کرنے والے کو فرش سے عرش پر پہنچا دیا کرتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آج ہمارا حال اس کے برعکس ہو چکا ہے۔ آج قرآن سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہے، قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہے، اس لیے آج ہم ذلیل خوار ہو رہے ہیں، محکومی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ہماری عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹ چکا ہے۔ جب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کیا تھا، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا تھا، تو قرآن کی بدولت صحابہ کا دور خیر القرون بن گیا تھا۔ حضرات صحابہ کے دل سے موت کا خوف جاتا رہا تھا۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہم ہی تھے ایک تیرے مار کا آراؤ میں، ہم ہی تھے ایک تیرے مار کا آراؤ میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، اذانیں دی کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ مقام تھا ان لوگوں کا جنہوں نے صحیح معنی میں اپنا تعلق قرآن سے کیا تھا، اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن کی بدولت قرآن میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ یعنی دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ نہیں کہ تم دنیا کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرو، در در کے دھکے کھاتے پھرو، بلکہ تمہارا منصب یہ ہے، تمہارا مقام یہ ہے کہ تم صاحب قرآن سے تعلق کو قائم کرو، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اور اللہ سے لے کر مخلوق کو عطا کرو۔ اس لیے مسلمانوں کو کسی قوم سے مذہب لینے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو کسی قوم سے معاشرت لینے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو کسی قوم سے معیشت کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان تمام علوم کو بھر دیا ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، لیکن ہماری مثال وہ بنی ہوئی ہے کہ ہمارے سروں پر روٹیوں کا بھرا ہوا ٹوکرا ہے، لیکن دوسروں کے دروازوں پر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے جو ضابطہ حیات ہے، منشور حیات ہے، دستور حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے، لیکن پھر بھی ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پھر بھی ہم ذلیل خوار ہو رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے قرآن کریم سے اپنے تعلق کو توڑ دیا ہے، اور آج دنیا کی خاطر 2 ٹکے اپنی اولاد کو حاصل کرانے کی خاطر
دنیا کمانے کی خاطر آج ہم نے قرآن کریم کی تعلیم سے اپنے بچوں کو ہٹا کر انگریزی تہذیب کے اندر ڈال دیا ہے اور دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے میں لگا دیا ہے۔ دنیاوی تعلیمات کو حاصل کرانے کے لیے ہم اپنی خون اور پسینے کی گاڑھی کمائی لگا دیتے ہیں اور ذرہ برابر دل پر کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، بلکہ فخریہ بیان کرتے ہیں میرے بچے کا کالج کے اندر اتنی فیس جا رہی ہے، ٹیوشن میں اتنی فیس جا رہی ہے، لیکن اگر قرآن کے نام پر اگر کوئی فیس لینے لگ جائے تو وہی 50 روپیہ یا 100 روپیہ دکھلاتے ہیں اور احسان جتاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم نہ دلاؤ، بلکہ انگریزی تعلیم بھی دلاؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو پائلٹ بھی بناؤ، اپنے بچوں کو پی ایچ ڈی بھی کراؤ، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ پہلے صحیح معنی میں اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، ان کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کراؤ اور پھر اس کے بعد جو مرضی چاہو وہ حاصل کراؤ۔ میرے عزیز دوستو، اگر آج ہم نے دنیا کی خاطر اور دنیا کمانے کے لیے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا، قرآن کی تعلیم سے بے بہرا رکھا، قرآن کی تعلیم سے آشنا نہیں کرایا، قرآن کریم کو ان کی زندگی میں نہیں اتارا، چاہے ہم نے دنیا کے کیا چاہے کتنے بڑے بڑے عہدے اور ڈگریاں اپنے بچوں کو حاصل کرا دی، لیکن کل قیامت میں میدان محشر میں جب اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، سب وہاں موجود ہوں گے، یہی ہمارے بچے جن کو ہم نے دنیا کمانے کے لیے لگایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، ہمارے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنے ماں باپ کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ وہ مفسرین لکھتے ہیں، قرآن نے فرمایا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہ بچے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہیں گے اے پاک پروردگار، ہم نے اپنے بڑوں کا کہنا مانا تھا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہم سے کہا تھا ڈاکٹر بننا، انہوں نے ہم سے کہا تھا پی ایچ ڈی کرنا، انہوں نے ہم سے کہا تھا پائلٹ بننا، انہوں نے ہم سے کہا تھا انجینئر بننا، انہوں نے ہم سے کہا تھا پی ایچ سی ایس کرنا، ہم نے ڈاکٹر بن کے دکھایا، ہم نے پی ایچ ڈی کر کے دکھائی، ہم نے پائلٹ بن کے دکھایا۔ یہ ان کی غلطی ہے، یہ ان کا قصور ہے کہ انہوں نے دین کی طرف ہمارا رخ نہیں موڑا ہے، ہمیں اس قرآن سے آشنا نہیں کرایا ہے، لہذا یہ قصوروار ہے، یہ مجرم ہے، ان کو دو گنی سزا دیجئے گا اور ان پر لعنتوں کی بارش برسائیے گا، چونکہ اگر یہ ہمیں سیدھے راستے پر لگاتے، اگر یہ ہمیں اللہ کے راستے کی طرف لگاتے اور دنیا سے بچاتے، ہم سیدھے راستے پر آتے، اللہ کی طرف آتے، لیکن انہوں نے اس سے رخ ہمارا موڑا ہے، لہذا ان کا قصور ہے، یہ مجرم ہے، ان کو دو گنا سزا دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی جواب میں فرمائے گا لکل ضعف، ہر ایک کو دو گنی سزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور انگریزی تہذیب کی بھٹی میں اپنی اولاد کو جھونکنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات اور قرآن کریم کی خدمت میں اپنے بچوں کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔